میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے. وہ کیسا سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی ہوگی. یہ کوچہ آقا ہے، آہستہ قدم رکھنا، ہر جا پہ ملائک کی بارات کھڑی ہوگی، ہر جا پہ ملائک کی بارات کھڑی ہوگی. وابستہ جو ہو جائے سرکاری کے قدموں سے، ہر چیز زمانے کی قدموں میں پڑی ہوگی، ہر چیز زمانے کی قدموں میں پڑی ہوگی. وہ کیسا سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی، کیا سامنے جا کر ہم حال ان کو سنائیں گے، سرکار کا در ہوگا، اشکوں کی لڑی ہوگی، سرکار کا در ہوگا، اشکوں کی لڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی. حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ماہ رمضان کا یہ جمعہ بھی عطا فرمایا. عشرہ رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی عشرہ مغفرت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ایمان کی حالت میں رمضان شریف میں دنیا سے جا رہے ہیں، اور وہ بھی خوش نصیب ہیں جو رمضان شریف پا رہے ہیں اور اس میں اپنی بگڑی بنا رہے ہیں، اپنی مغفرت کروا رہے ہیں. اس لحاظ سے سب سے زیادہ یہ خوش نصیبی ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے میرے احباب کہ زندگی دوبارہ نہیں ملتی. جس وقت سے میں اور آپ گزر رہے ہیں اس میں ایک مسئلہ ضرور یاد رکھیں سارے حضرات کہ اس دور میں سب سے اگر کوئی قیمتی شے ہے وہ آپ کا وقت ہے. اگر آپ کسی کو دیتے ہیں تو سب سے قیمتی آپ کا وقت ہے. وقت کی قدر کیجیے.
اور زندگی کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالیے، وگرنہ یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں اللہ رسول کی عبادت اطاعت نہ شامل حال ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے گروہ جن و انس، میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں لیعبدون کا معنی ہے اپنی معرفت کے لیے، اپنی، اور اللہ کی معرفت بغیر اللہ کا علم ہونے کے نہیں آ سکتی۔ ہر شے کے لیے ایک علم چاہیے اگر آپ اسے جاننا چاہتے ہیں، اور جتنا اس شے کے بارے میں آپ کو علم ہوگا آپ کو اتنی اس شے کے بارے میں معرفت، پہچان، خبر ہوگی۔ آج آپ دیکھیے کہ رمضان المبارک کا یہ خوبصورت مہینہ ہے، جو لوگ اس میں عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، ان کی تو کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ لیکن اس رمضان میں بھی ہمیں لوگ بتاتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو روزہ بھی نہیں رکھتے، معاذ اللہ۔ اور جب روزہ نہیں رکھتے تو نماز کدھر سے ہوگی؟ تراویح یہ تو بعد کا معاملہ ہے۔ امت مسلمہ کی اس وقت جو حالت زار ہے اس کو دیکھا نہیں جاتا۔ آج ہمارے جذبے مان پڑ چکے ہیں۔ رمضان المبارک کی فضیلت آپ ہر درس میں سنتے ہیں، ہر جمعے پہ سنتے ہیں۔ میں اس رمضان کے اس خوبصورت جمعہ میں چند باتیں رمضان کے حوالہ سے اور چند جہاد اور شہداء بدر کے حوالہ سے عرض کروں گا۔ گزشتہ کل 17 رمضان المبارک تھا، آپ کو پتہ ہے سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال گزرا، اور اسی طرح شہداء بدر، یعنی غزوہ بدر جو ہے اسلام اور کفر کی پہلی تاریخ صحابہ حضور علیہ السلام نے جو کی وہ یہ ہے جسے آپ غزوہ بدر کہتے ہیں۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائی، وہ کیسے؟ اور سیدہ عائشہ صدیقہ کو یہ شان عطا فرمائی، وہ کیسے؟ مقام جس کو بھی ملا حضور کی نسبت کی وجہ سے ملا۔ آگے جس نے جتنی محنت کی اللہ نے اتنا ہی اسے رنگ دیا۔ اللہ توجہ دیجئے، خود میرے تمہارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو لب کھولتے ہیں تو رحمت کے پھول گرنے لگتے ہیں۔ رحمت للعالمین، ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس روح الامین جبریل امین آئے، سبز ریشم کا کپڑا، اس کا مطلب یہ کہ سبز کلر اللہ کو بھی محبوب ہے، اللہ کے نبی کو بھی محبوب ہے۔ سفید رنگ سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، میرے محبوب مدینے والے بھی محبت کرتے ہیں۔ جبریل تصویر لے کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی، یہ تصویر جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں مجھے میرے رب نے بھیجا ہے،
میں آپ کو ریشم کے اس کپڑے میں یہ تصویر دکھاؤں۔ اے اللہ کے نبی، یہ تصویر آپ کی زوجہ عائشہ صدیقہ کی ہے، جو دنیا میں بھی آپ کی زوجہ ہوں گی، آخرت میں بھی آپ کی زوجہ ہوں گی۔ اے اللہ کے نبی، یہ تصویر سیدہ عائشہ صدیقہ کی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، آپ کے پاس 70,000 درہم آتے، کتنے بولو سارے؟ 70,000 درہم گھر جا کر 1450 سال پہلے تقریباً جو 70,000 درہم کی قیمت تھی، آج اس کا جائزہ لیجئے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 70,000 درہم آتے۔ صحابت کا یہ عالم ہے، سائل دروازے پہ دستک دیتا ہے، آپ تقسیم کرتی جاتی ہیں۔ صبح کے وقت 70,000 درہم پاس آتے ہیں۔ غروب آفتاب سے پہلے ابو بکر کی صدیقہ بیٹی، صدیق اکبر کی صدیقہ بیٹی نے، محبوب رب العالمین نے وہ سارے درہم رائے خدا میں صدقہ کر دیے۔ جتنے درہم تھے سائل آیا اس کے حوالے کر دیے۔ یہ صحابت کا عالم ہے، اور علم کا معیار یہ ہے کہ نبی پاک کے جلیل القدر صحابہ جب علم دین کے بڑے بڑے مسائل میں الجھ جاتے، در عائشہ پہ آ جاتے، چونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا باپ ابو بکر ہے اور آپ کا شوہر امام الانبیاء میرے آقا عائشہ صدیقہ کو علم خود میرے محبوب نے سکھایا، اور سرکار جسے عطا فرمائے، جس کے لیے دعا کر دیں، اس کی کیا بات ہے؟ توجہ ہے سب کی؟ یہ بھی ایک میں عقیدہ بھی بیان کروں گا، آپ صاحب نے توجہ رکھنی ہے۔ بخاری شریف میں یہ روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آواز سبحان اللہ کی آئے، اللہ سنہ روزہ قبول فرمایا، ماشاءاللہ کہ میں ذوق نہ اظہار کرنی ہو، اللہ سلامت رکھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عرض کرتے میرے سرکار مدینے کے لجپال، جو بھی چیز بات حدیث آپ سے سنتا ہوں یاد نہیں رہتی، بھول جاتا ہوں، اے میرے محبوب کرم کیجئے۔ دیکھیے سوال کیا ہے، اس پر توجہ کرنی ہے۔ ایسا کچھ عطا کیجئے کہ میرا حافظہ مضبوط ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ حافظہ مضبوط ہو جائے، جو چیز آپ سے سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا ابو ہریرہ دیسی گھی کا استعمال کرو، زیتون کا استعمال کرو، بکری کا گوشت استعمال کرو۔ سرکار کوئی وظیفہ بھی عطا کر سکتے تھے، کوئی خوراک بھی بتا سکتے تھے، لیکن میرے محبوب نے ابو ہریرہ کے اس سوال پہ فرمایا، اے ابو ہریرہ، جو چادر تو نے اپنے جسم پہ رکھی ہے اس کو زمین پر بچھاؤ۔ سوال کیا ہے؟ حافظہ چاہیے، اور جواب کیا ہے کہ چادر زمین پر بچھاؤ۔ بظاہر سوال و جواب کا ربط نہیں نظر آتا کہ ابو ہریرہ حافظہ مانگ رہے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چادر بچھاؤ۔ ابسط رداک یا ابی ہریرہ، یہ جو چادر تم نے لی ہے نا، اس کو پھیلا دے زمین پر، اور عقیدہ ہو صحابہ جیسا۔ آج لوگ نبی کے اختیار پر عطا پر بات کریں، صحابی کا عقیدہ کیسا ہے؟ جو ہی حضور نے فرمایا ابو ہریرہ نے اپنی چادر فوراً زمین پر بچھا دی۔ جب زمین پر بچھائی تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنے دونوں ہتھیلیوں کا چلو بنایا، جیسے مٹھی بناتے بھر کر، اس طرح وہ خالی چلو آپ نے ابو ہریرہ کی چادر پہ اڈیلا، ایسے
دوبارہ پھر تیسری بار حضور نے چند بار یہ کر کے ابو ہریرہ کو کہا ابو ہریرہ یہ چادر اٹھاؤ، اسے اپنے جسم کے ساتھ مس کر لو، جسم پر رکھ لو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اے نبی کے دیوانوں، میں نے چادر کو اٹھایا، جس چادر پر میرے محبوب نے اپنے وہ خالی ہاتھ اس طرح چلو بنا کر چند بار رکھے، میں نے پھر اس چادر کو اپنے جسم کے ساتھ لپیٹا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بس چادر لپٹنے کی دیر تھی، میں نے اپنے اونٹ پر چادر لپیٹی، زمین و آسمان روشن ہو گئے، جو جو چیزیں سنی ہوئی تھی، جو کچھ بھولا ہوا تھا، سب کچھ یاد ہو گیا، سب کچھ یاد ہو گیا۔ اور ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر میں اس کے بعد جب تک زندہ رہا میں کوئی شے بھولا نہیں ہوں۔ جی پھر کون کون کہے گا سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے سچ کہا نا میرے آقا امام محمد رضا نے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ حافظہ مانگا، دنیا کوئی ڈاکٹر حکیم طبیب بتاؤ جو اس طرح حافظہ دے، نہ دوائی نہ خوراک، چادر کے ساتھ ہاتھ مس کر کے نبی نے بتایا میں وہ اللہ کا نبی ہوں، جس شے کے ساتھ میرا ہاتھ لگ جائے اس میں بھی برکت آ جاتی ہے۔ اور فرمایا اگر مجھ سے ربیہ جنت مانگے تو میں جنت بھی عطا کر دوں، کوئی حافظہ مانگے میں حافظہ بھی عطا کر دوں، اور عثمان میرا رائے خدا میں خرچ کرے میں اس کے لیے دعا کر دوں۔ وہی عثمان حضور کے دربار میں آ کے کہے آقا جی میرے رب سے کہہ دیجئے میرے پاس اتنا دنیا کا سامان آ گیا کہ میری عبادت اور نفل کی کثرت میں مجھے وقت ملنا دشوار ہوتا جا رہا ہے، دعا کیجئے مال میں کمی ہو جائے۔ ابھی میرے محبوب کے پاس عثمان غنی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، فرمایا محبوبہ اپنے پیارے عثمان سے کہہ دو عثمان نے ہماری راہ میں اتنا مال اخلاص کے ساتھ خرچ کیا ہے جو ہمارے پاس پہنچ چکا ہے، ہمارے خفیہ اکاؤنٹ میں آ چکا ہے، ہم اس کے بدلے عثمان کو دیتے جائیں گے، عثمان کا مال گھٹ نہیں سکتا بڑھتا ہی جائے گا۔ دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ اب میرے جوان جاؤ، یہ غامدی اور مرزا جرمی جیسے لوگ جو میرے نبی کی شان میں بے ادبی کرتے رہے، بخاری کی یہی روایت ان کے سامنے رکھو، صحیح مسلم اور مشکات کی یہی روایت، حضرت ربیہ بن کعب اسلمی کی روایت سامنے رکھو، دونوں روایات سامنے رکھو، ان سے پوچھئے کہ انہیں جنت دینے والا کون ہے، یوں حافظہ دینے والا کون ہے؟ ابو ہریرہ رب کے حضور سرکار یہ بھی فرما سکتے تھے، ابو ہریرہ یہ پڑھو رب اشرح لی
صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ابو ہریرہ یاسین پڑھو. قرآن پڑھنے سے بھی حافظہ مضبوط ہوتا ہے. وظائف بھی تھے, خوراکیں بھی تھی, لیکن میرے نبی نے یہ عمل کر کے اس لیے بتایا تاکہ قیامت تک آنے والے یہ سیکولر مائنڈ لوگ, نبی کی ذات پہ انگلیاں اٹھانے والے, انہیں پتا چل جائے اللہ نے نبی کو اپنے خزانوں کی چابیاں دے کر بھیجا ہے. کائنات کا خالق خدا ہے, مالک مصطفیٰ کو بنا دیا. سرکار جسے چاہے جنت کا ٹکٹ عطا کرے, جسے سرکار چاہے زمین کے خزانے عطا کرے, اور جسے سرکار چاہے جیسے چاہے اس کو حافظہ بھی عطا فرما دے. لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے, محمد ہمارے بڑی شان والے, آقا ہمارے بڑی شان والے. اور نہ رب کسی کا ادار رکھتا, نہ میرے نبی ادار رکھتے ہیں. صدیق کو کہا تو نے غار سور کو صاف کیا مجھ سے پہلے, جہاں ناگ نے آنا تھا وہاں سارے سوراخ بند کیے, جو بچا اس پہ ایڑی رکھ دی. تو پہلے مزار غار میں آیا اور اس کی صفائی کا انتظام کیا ہے. فکر نہ کر, پہلے مزار میں جا کے تیرے لیے اہتمام کروں گا. تو نے جس طرح قرآن کو رحل میں رکھا جاتا ہے, اس طرح میرے چہرے کو گودی میں رکھ کے میری حفاظت کی ہے. اے ابو بکر تجھے بدلہ یہ دے دوں گا کہ قیامت تک میرے مزار کے ساتھ تیرا مزار ہوگا. وہ تو لجپال ہے. کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور اپنی زوجہ عائشہ صدیقہ, اے کوئی لوگ ہونے نا تھوڑے پاکستانی نبی نے ازواج ماواں تے زبان دراز کرنے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, سورہ احزاب پہلا صفحہ پارہ نمبر 21, پارہ 21 تے 21 رمضان مولا علی شہادت نسبت میں کھوچی. سبحان اللہ. اے نبی تمہاری کل ازواج مومنوں کی مائیں ہیں. جو اپنی ماں پہ زبان دراز کرے اس کا ایمان بھی نہیں, نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے. اہل سنت تمہیں مبارک ہو, اپنی 11 ماؤں کا, امہات المومنین نبی کی ازواج کا حیا بھی کرتے ہو, نبی کے اصحاب سے محبت بھی کرتے ہو, اور نبی کی آل سے مودت بھی کرتے ہو. میں نے کہا ہم نہ ایسے مولوی کو مانتے ہیں, نہ ایسے پیر, نہ ایسے مسلک کو جس نے نبی کے کل جماعت صحابہ میں سے کسی صحابی پر زبان دراز کی جائے, اس سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں. جو نبی کی ازواج سے کسی پر زبان درازی کرے, بولو اس سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں. جو آل نبی اہل بیت اطہار میں سے کسی ہستی پر زبان دراز کرے اس سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں. کیوں؟ ہم سبھی کا احترام نبی کی نسبت کی وجہ سے کرتے ہیں. اللہ نے خود ان کی عقیدت و محبت کا حکم بھی دیا ہے, اطاعت کا بھی حکم دیا ہے, اور اللہ نے سب کو جنت کے ٹکٹ عطا فرما دی. حضرات گرامی, پھر اس اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہو. توجہ ہے سب کی. ایک ہے آج کی خاتون, اسلامی خاتون. جی ہم تھوڑی توجہ رکھو, جو بستر پہ لیٹے تو سامنے ٹی وی پہ فلم یا ڈرامہ چل رہا ہو. توجہ, گلا ہے نا آپ کو کہ پھر میر علی نہیں آ رہا, پھر محمد بن قاسم نہیں آ رہا, ایوبی و غزنوی نہیں آ, کیوں نہیں آ رہے, کہاں سے آئیں گے. ایک آج کی خاتون ہے جو کلمہ پڑھتی ہے نبی کا, اور زہرا پاک عائشہ صدیقہ خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں کہتی ہے میں ان کی نوکرانی ہوں مگر ان کی سیرت نہیں اپناتی. ایک آج کی عورت ہے جو بستر پہ کمبل رضائیوں میں چادروں میں نوجوان لڑکے اپنے وہ چادریں اوڑھ کر نہ جانے موبائل پہ کیسے مناظر دیکھیں. آؤ تمہیں اسلام کی وہ خاتون بتاتا ہوں جو صدیق اکبر کی بیٹی ہے, نبی کی رفیقہ حیات ہے, جس کو اللہ نے طہارت کا وہ تمغہ عطا کیا کہ سورہ
کہ سبحان اللہ. اور پھر رب نے فرمایا اے عائشہ تو نے 4 دیواری کے اندر زندگی گزاری، شرم و حیا اور پردہ میں. تو نے علم قرآن نبی سے سیکھا، علم حدیث، علم میراث. تو نے ہمارے ساتھ وفا کر دی، پھر تجھے صلہ بھی تو دیں گے. کیوں؟ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ شرح الصدور کے اندر نقل فرماتے ہیں ایک مائی ہے بڑی نیک، انتقال ہو گیا. اس کے محلے گاؤں میں ایک چور کفن بھی رہتا ہے. جو کوئی مر جاتا ہے قبر میں پہنچتا ہے، وہاں سے جا کے کفن چرا کے لاتا ہے. اب جب وہ مائی فوت ہوتی ہے، کون سی مائی ہے؟ جس نے پوری زندگی قرآن پڑھتے پڑھاتے گزار دی. ہائے ہائے بولو نا سبحان اللہ. جس نے اللہ اللہ میں، اللہ کی یاد میں، عبادت میں، تلاوت میں، سخاوت میں، صدقہ و خیرات میں اور پردہ داری میں، شرم و حیا میں زندگی گزار دی. انتقال ہوتا ہے، جنازے میں لوگ آتے ہیں، چور بھی آتا ہے. توجہ کرنا سارے، لوگ بھی وضو کرتے ہیں، چور بھی وضو کرتا ہے. لوگ بھی صفے بناتے ہیں، چور بھی صفوں میں آتا ہے. لیکن اس کی نیت نماز جنازہ کی نہیں. کہتا ہے دیکھوں گا قبر کہاں بنے گی، رات ہوگی تو کفن چراؤں گا. جنازے سے فارغ ہوئے لوگ، دیکھا یہ گڑا یہ قبر ہے، چلا گیا. رات کو اٹھا، اپنے آلات ساتھ لے کر قبر کھودنے لگا. جب قبر کھودی نا مسلمانوں، قبر کھود کے مائی کا کفن چھیننے لگا. مائی نے اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا اور کہا او بندہ خدا، او جنتی انسان، جو حاضر ہے، او جنتی انسان، جنتی عورت کا کفن کیوں اتار رہا ہے؟ کفن چور کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، دل کی کایا پلٹ گئی. کہتا ہے مائی صاحبہ تم نے تو پوری زندگی قرآن پڑھا، پڑھایا، اللہ کی عبادت کی، روزے رکھے، سخاوت، عبادت، شرم و حیا، پردہ، اللہ اللہ کیا، تم تو جنتی ہو، میں کیسے جنتی ہو گیا؟ کہا رب نے وعدہ کیا تھا ہماری بندی، تو نے ساری زندگی ہماری عبادت میں گزار دی ہے، روزوں میں، صدقہ و خیرات میں، نماز میں، تہجد میں، قرآن پڑھنے پڑھانے میں. اب جو بھی تیرے جنازے میں شرکت کرے گا ہم اس کی بھی مغفرت فرما دیں. کتنا افسوس کا مقام ہے کہ آج مسلمان یہ کہے کہ میں نبی کا عاشق ہوں اور مجھے قرآن سے بڑی محبت ہے، لیکن وہ تراویح میں قرآن سننے کے لیے کھڑا نہ، اس کی ٹانگیں کانپنے لگ جائیں. وہ درس سننے کے لیے نہ آئے، وہ رمضان میں بھی گھر میں بیٹھا رہے اور با جماعت نماز کے لیے نہ آئے. کتنا بڑا بدبخت ہے. اور ہاں یہ بدبخت سب سے بڑا ہے چونکہ جبریل نے دعا کی ہے، نبی نے آمین کہی ہے کہ جو رمضان کا مہینہ پا کر مغفرت نہ کروا سکے اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے. نبی نے آمین کہا تھا، منبر پہ کہا. بتاؤ یہ کہاں بچ کے جائے گا؟ آج اس فکر کی ضرورت ہے. تو رب نے اماں عائشہ صدیقہ کو بھی ایک اور بدلہ دیا. کیا کہا؟ عائشہ قیامت تک، چونکہ نبی جہاں وفات پاتا ہے اس کا مزار قبر بھی وہاں پہ ہوتی ہے، تو اماں عائشہ کی گود میں نبی نے وصال فرمایا. توجہ کریں، توجہ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جی میرے پیر صاحب کا دم میری جھولی میں نکلا تھا. فہاں عالم کا اماں عائشہ صدیقہ کی گود ہے، والضحیٰ کا چہرہ ہے، واللیل کی زلفیں ہیں، اور اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں، روح مصطفیٰ کو قبض کرتے ہیں، اور اسرائیل روح قبض کر کے آسمانوں کی نہ جس کی توجہ نہیں ہے نا وہ سبحان اللہ تو نہ کہے نا، جس کی ہے وہ کہے سبحان اللہ. اسرائیل چلے آسمانوں کی طرف، بولا روح مصطفیٰ لے کے آیا ہوں. اللہ نے کہا یا اللہ تو بتا، سب کی روحیں لے کے آتا ہوں، جنتی لباس میں لپیٹ کے آتا ہوں، فرشتے پروٹوکول لیے ساتھ آتے ہیں اور آسمان کے فرشتے کہتے ہیں اہلا و سہلا مرحبا، خوش آمدید، ویلکم. اب کہا اسرائیل دیکھو یہ روح مصطفیٰ ہے. ملک الموت جنت میں گئے، عرش پہ گئے، ہر طرف جاتے ہیں، آسمانوں کی بلندیوں میں ڈھونڈتے ہیں، مولا ایسی کوئی جگہ مل ہی نہیں رہی جہاں میں روح مصطفیٰ کو رکھوں. رب نے کہا اوے یہ میرے مصطفیٰ کی روح ہے جسے میں نے اپنے نور سے بنایا ہے. اے ملک الموت، جس نبوت والے جسم
سے آلہ بھی سب سے بالا والا. اور حضرات گرامی اسی طرح 17 رمضان کو غزوہ بدر پیش آیا. یہ چیزیں بہت ضروری تھی جس کا انشاءاللہ آپ کو رزلٹ ملے گا اور آپ کی نوجوان نسل کو. اب 313 مسلمانوں کا لشکر ہے اور بے سر و سامان نہ ہونے کے برابر سامان اور سواریاں. ادھر 1000 کا لشکر ساز و سامان سواریوں اسلوں سے لیس ہے، لیکن میدان بدر میں صحابہ آتے ہیں. سرور دو عالم علیہ السلام دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور سرکار نے اپنا چہرہ انور زمین پر رکھا، جبین نبوت کو سجدے میں رکھا اور ایسی دعا مانگی. میں کہتا ہوں لاڈلی مقبول دعا. سرکار نے آنکھوں سے آنسو بہائے. یہ ایک بات میں عرض کرتا ہوں، پڑھے لکھے لوگ ہیں سارے، آپ نے اس بات پہ توجہ دینی ہے. یہ پارہ نمبر 4 ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے یہ ذکر کیا ہے. وہ ذکر کیسے فرمایا؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی، تمہاری مدد کی جبکہ تم بالکل بے سر و سامان تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو اللہ سے ڈرو کہیں تم شکر گزار ہو. اللہ نے مدد کی تمہاری. اور کیسے مدد کی؟ یہ قرآن مجید میں ہے. پہلے اللہ نے 1000 فرشتوں کو بھیجا. توجہ رکھنا، کفار جو ہی، بچے پیچھے ہو جائیں تھوڑا، کفار جو ہی اپنی تیاری تیز کریں، اپنی سواریاں زیادہ کریں اور 1000 کے لشکر میں سے جرمٹ بھیجیں، قافلہ در قافلہ، یعنی اپنے جنگجو یکدم بھیجیں، تو ادھر سے اللہ فرشتوں کی تعداد بھی بڑھا دے. پہلے 1000 بھیجے، پھر کتنے بھیجے؟ بولو کتنے بھیجے؟ 3000 بھیجے. پھر رب نے فرمایا بلا ان تسکروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمس آلاف من الملائکۃ مسومین. آپ 5000 کا لشکر میدان بدر میں اترا. کتنا لشکر اترا؟ بولو 5000. کس کا لشکر اترا؟ فرشتوں کا. کس کی صدارت میں؟ جبریل امین کی صدارت میں. اللہ نے فرمایا فرشتوں، جب میں نے انسان کو پیدا کیا تو تم نے کہا اسے کیوں پیدا کرتا، یہ خون ریزی کرے گا. آج دیکھو تمہیں میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا، اور تم نے اس وقت یہ جواب دیا تھا فرشتوں نے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اے اللہ ہم تیری تسبیح تحمید اور پاکی بیان کرنے کے لیے بہت ہے نا، ہم بس تیری ہی عبادت کرنے والے ہیں، گناہ سے ہم پاک و معصوم ہیں. پھر اس کو کیوں بتا رہا ہے؟ فرشتوں آج بدر میں دیکھو، آج رمضان کا مہینہ ہے. اے فرشتوں، یہ بچے اوپر خاموش رہے بھی، آج بدر کا میدان ہے اور میرے محبوب نے اپنی جبین نبوت کو میدان میں جھکا دیا ہے. توجہ ہے سب کی؟ اللہ نے فرمایا جبریل دیکھتے نہیں، میرے محبوب نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے اور سرکار کی آنکھوں سے آنسو روا ہے اور دعا کیا ہو رہی ہے، اے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان ختم ہو گئے، یہ ہے محبوب دعا، لاڈلی دعا، اور یہ سرکار ہی کر سکتے ہیں. تو پھر اللہ اگر یہ مٹھی بھر مسلمان 313 کا لشکر ختم ہو گیا، پھر روئے زمین پر ہے اللہ تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. اللہ نے کہا جبریل میرے محبوب کے آنسو دیکھو، تمہیں میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن آج تلواریں لے کے جاؤ، آج انسانی صورت میں جاؤ اور گھوڑوں پر سوار ہو کے جاؤ. صحابہ کہتے تھے ہم جب تلوار اٹھا کے وار کرتے تھے، ہمارے وار سے پہلے کافر بدر کے اس میدان میں پڑھ کے
علامہ اقبال نے جب ان آیات کو پڑھا تو کیا کہا؟ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اے غزہ فلسطین کا اس وقت کیا حال ہے؟ بولو نا، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے تو پاکستان میں مائیں بہنیں اور ہم سارے محفوظ نہیں، ہماری عزتیں محفوظ نہیں، بموں کے ذریعے اڑا